والسلام على النبي الرحمة السيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مباہلہ ایک مصداق ہے. کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. پہلے سچوں کو پہچانو پھر ان کی معیت اختیار کرو اور ان کی معیت اختیار کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو عقیدہ رکھتے ہو نا تقوی اختیار کرو پھر جا کر اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. پر اس کے بعد خدا ہے. اہل بیت کی معیت یعنی اللہ اور توحید کا حکم ماننا ہے. آپ اللہ کے قریب قرب میں جائیں گے, اس وادی قرب میں جانا چاہتے ہو تو اہل بیت کی مع صادقین کی سچوں کی معیت اختیار کرو. یہ سچے جن کو عیسائیوں نے بھی تسلیم کیا, میں نے عرض کیا کہ وہ سچے میدان مباہلہ میں جب آئے تو انہوں نے دور سے دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھائیں تو پھر کوئی عیسائی کوئی مسیحی دنیا میں نہیں بچے گا, سب کے سب مسخ ہو جائیں گے. لہٰذا ان اہل بیت کے میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پروردگارہ کوئی مومن یہ نہ کہے میں غریب, کوئی مومن یہ نہ کہے, یہ ظلم ہے اپنے اوپر, کیونکہ مومن غریب ہی نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں اگر پوری کائنات ہمیں دے دے, پوری دنیا کے خزانے ہماری جولی میں ڈال دیں اور ہم سے کہیں علی کو چھوڑ دو, ہم تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خزانے, کائنات کی دولت, کائنات کے سب کچھ ایک طرف اور ولایت ایک طرف, اور اتنی بڑی قیمتی چیز خدا نے اس گھرانے میں پیدا کیا, چمن مودت میں ہمیں پیدا کیا, چمن اہل مودت اہل بیت میں ہمیں کاشت کیا ہے, کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, خدا نے ہمیں لایا ہے. خدا لے جائے گا. اگر ہمیں تو کہیں یعنی یہودی وادی میں بھی پیدا کر سکتا تھا, کسی عیسائی وادی میں, کسی اہل کتاب کے وادی میں بھی پیدا کر سکتا تھا. خدا نے ہمیں چمن مودت میں پیدا کر کے یہ کہا کہ اس کا شکریہ ادا کرو, ہمیشہ شکر ادا کرو, کیونکہ تمہیں اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں اماں ابا کہنے سے پہلے اب معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر یا علی کا نعرہ یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا ہے. سب سے بڑی پروردگار کے پاس ہم شکر گزار ہیں. پروردگار تو نے ہمیں حسینی علوی اہل بیت کے ماننے والے گھرانے میں, ماؤں نے ہمیں دودھ میں محبت مودت اہل بیت ہمیں پلایا ہے. اور اس لیے تو ہر کوئی جب مرتا ہے تو اس منو مٹی کے نیچے دفن ہو کر چلا جاتا ہے, لیکن ہمارا اگر کوئی مرتا بھی ہے تو قبر کے اندر جا کر شانوں کو ہلاتے ہوئے ہم کہتے ہیں اسمع افہم, سن اور سمجھ, تو مر نہیں سکتا کیونکہ تیرے پاس علی ہے, تیرے پاس اہل بیت ہے. جو اہل بیت سے مودت رکھتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے, کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں انا ممیت الموت, میں وہ ہوں جو موت کو بھی مت مار دیتا ہوں, موت کا کو قتل کرنے والا میں ہوں. یعنی اگر کوئی زندہ بقا ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ وہ علی کی محبت کرے, وہ کبھی مرے گا نہیں. یہاں بھی علی کی ولایت میں, وہاں بھی علی کی ولایت میں, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ یہاں علی کی ولایت میں ہے. یہ دنیا جو چھوٹی سی ہے, لیکن وہاں پھر وہ بڑی دنیا میں اور بڑی سی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. سیاسی عبادی اس تقویٰ میں یہاں بھی تقویٰ کی ضرورت ہے. اور اسی خطبے سے آپ سمجھیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین سیاست سے جدا اور سیاست دین سے جدا نہیں ہے. وہ دین نہیں ہے جس میں حکمت عملی نہ ہو.
اور حکمت عملی کو سیاست کہتے ہیں. ہماری عبادت سیاست, وہ یہ جتنے بھی احکام آپ سامنے لائے اس میں سیاست. یہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں اپنا, کیونکہ ہماری پارٹی بہت زیادہ ہے کہ اگر بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں نا, خدا دیکھو مسلمانوں کا 50 لاکھ کا ایک جلسہ ادھر کراتا ہے کعبے میں مکے میں, اور ادھر کروڑوں کا جلسہ مومنوں کا کربلا میں ہوتا ہے, اور اس کا ثواب اتنا بتایا ہے, لوگ جاتے ہیں نا, خدا نے تشریح کی ہے کہ آپ جاؤ گے ایک ایک قدم کا ثواب کتنا ہے. سوار کا ثواب تو چھوڑے, آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں کہ میں راستے میں ایک مجوسی علاقہ کا بستی تھی, وہاں انہوں نے 2 لکڑیاں چھوٹی سی آگ جلانے کے لیے دے دی, 2 درہم لیا. وہ مجوسی آ کر اس نے کہا یہ کون ہے, مسلمان ہے, کہاں جا رہا ہے, کربلا, سوار. تو کہا یار ان کو واپس کرو, 2 درہم واپس کرو. ان کے حسن کے لیے ہم بھی کچھ لکڑیاں دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے. اور وہ آیت اللہ کوچانی فرماتے ہیں جب میں زیارت کے لیے وہاں گیا, وہ تو دیکھتے تھے, جب سلام کیا اندر سے جواب آیا اور کہا, عباس علیہ السلام کھڑے تھے اور کہا اس مجوسی کا نام لکھو جس نے میرے سواروں کو یہ عطا کیا ہے. جب واپس آ کر ان مجوسیوں کو بتایا 99 گھر تھے, سب کے سب جو ہے مسلمان ہو گئے, صرف ایک عزاداری پر خرچ کرنے کی وجہ سے. اندازہ کریں, عزاداری ایک ایسی چیز ہے, پھر خود سوار کی کتنی حیثیت ہو. یہ سیاست ہے. کبھی کربلا میں بلانا, کبھی نجف میں بلانا, کبھی مکے میں بلانا, کبھی نجف مدینے میں بلانا, کبھی جمعے میں بلانا, کبھی شب قدر میں سب کو اکٹھا کرنا, عبادت کو منسجم کر کے کرنا, ایک پیشوان کو آگے لے جانا, سب کو پیچھے رکھ کر وہ جو کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو جائیں, اس سے آگے پیچھے ہونا منع ہے. نظم و ضبط کا خیال رکھنا, صفوں کو قائم کرنا اور نظم کے ضبط کے ساتھ رہنا, تنظیم میں رہنا, تقسیم کار کرنا, یہ سب سیاست ہے. انتخابات صرف سیاست نہیں, اس سیاست عالمی کا ایک چھوٹا سا جز انتخابات ہے. لہذا آپ سے دستبستہ گزارش یہ ہے کہ سیاست کو دین سے, ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انتخاب میں حاکم وہ بنے جو مقدس نہ ہو, تو پر وہ یہ بھی کہے کہ پھر امام آ کر یہاں حکومت نہ کرے کیونکہ وہ سب سے بڑا مقدس ہے. پھر امام سے کہو تو ادھر ہی بیٹھ جا, اگر آنا بھی ہے تو ہماری حکومت کے ساتھ مت چھیڑ. 11 اماموں کو تو اس لیے شہید کیا کہ کہیں ہماری حکومت کو کوئی ضرر نہ ہو. تو آپ کون سی فکر لے کے جا رہے ہیں کہ آپ یہ علماء کا کام نہیں ہے, یہ فلاں کا کام نہیں ہے, یہ نمازیوں کا کام نہیں ہے, یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے, پھر یہ شرابیوں کا کام ہے, یہ بے نمازیوں کا کام ہے. پھر روڈ پر بھی آنا چھوڑ دو, اب وہ تو ظلم کریں گے, وہ تو خود کھائیں گے, حرام خور ہے, 2 کروڑ خرچ کرتے ہیں اور 5 سال میں جو خرچ کیا وہ بھی اور منافع سمیت کھاتے ہیں, اب ہم یوں کہ تم ادھر موجود ہے, تو چھوڑ دو کو. لہذا ابھی سے حاکم اچھا انتخاب نہیں کرو گے اور اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرو گے, تو پھر آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ امام زمانے کے لیے ہم راستہ فراہم کر رہے ہیں, ہم وعدہ کر رہے ہیں. یہ ہے راستہ کہ آپ جس کا جی چاہے اس کو حاکم بنائیں, جس کا جی چاہے اس کو راج دیں, جس کو جی چاہے اس کو اپنا سر پہ اٹھائے. خبردار, یہ ہمارا فرض ہے کلی طور پر ہم نے آپ لوگوں کو بتانا ہے. آپ کوئی نائی بھی آتا ہے تو جانچ پڑتال کر کے کون نائی اچھا ہے, جو اچھے بال بناتا ہے. دیکھتے ہیں پنجاب کا ہے یا کے کا ہے, میرے گلگت والا اچھا نہیں بناتا ہے تو ہم جا کر اس کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ اس کام میں وہ ماہر ہے. وہاں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ نہیں کہتے 10 نائی کیوں آ گئے, 10 آئے 20 آئے. اب ہمارا کام یہ ہے ان 10-20 نائیوں میں سے اس سے بال بنوائیں جو اچھے بناتا ہے. وہاں محنت کا خیال ہوتا ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی علاقہ پرستی, کبھی لسان پرستی, کبھی قوم پرستی, کبھی پارٹی پرستی. ہاں, جو اسلام کے نام پر بھی ایسے شخص کو سامنے لاتا ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے, خبردار اس کی حمایت نہ کرو, چاہے وہ کسی کی بھی مذہب کے نام پر پارٹی کیوں نہ ہو. ہاں, اگر وہ کردار والا ہے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے. لہذا اگر دوسری پارٹی میں کردار والا ہے, حق بنتا ہے اس کا, ان دوسروں کی نسبت وہ بہتر ہے. لہذا آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ اس خیال رکھے, اس میں رنگ کا خیال رکھے. یہ معمولی چیز نہیں ہے, آپ کی رائے جو آنے والی ہے
اس کی وجہ سے آج دیکھیں جو کچھ ہو گیا ہے ملک خدا دار پاکستان کے اندر. اور آج دوسری بات یہ ہے کہ 14 اگست ہے. میں مبارک پیش کر بات دیتا ہوں کہ 14 اگست دیکھو 14 تاریخ کو کیوں 15 اگست کو کیوں نہیں بنا پاکستان. اور آپ کو پتا ہے 12:05 میں اعلان ہوا. اس پاکستان بننے میں 12 بھی ہے 14 بھی ہے اور 5 بھی ہے. اور پھر بنانے والوں میں محمد بھی ہے علی بھی ہے فاطمہ بھی ہے. عجیب چیز ہے, یقین کریں یہ عجیب چیز ہے. محمد الجناح ہے اور ان کی بہن فاطمہ ہے فاطمہ جناح ہے اور علی بھی اس ہے. اور واقعاً بھی اس میں پیسہ مال جان ہمارا خرچ ہوا. آپ جا کر تاریخ پاکستان پڑھیں تو پتہ چلے گا کس نے مال خرچ کیا, کس نے فکر خرچ کی. خدا اقبال آ کر کہاں گیا تھا, اس کی فکر کیا تھی مولا کے بارے میں, مولا کائنات کے بارے میں. کیا کہتے ہیں عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے وارثوں سے عدالت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. وہ علامہ اقبال وہ کیا کہنا چاہتا ہے, دیکھیے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں بو ترابی ہوں, کہتا ہے میرے مذہب کیا پوچھتے ہو, میں اقبال بو ترابی ہے. اقبال بو ترابی ہے. محمد علی جناح آپ کون تھے, آپ کو سب کو پتا ہے. اس نے باقاعدہ اسماعیل برادری کے اس گھر میں پیدا ہوا اور باقاعدہ لکھ کر جس نے نکاح کیا ہے, جس نے جنازہ پڑھا ہے اور یہ کہا فاطمہ جناح نے آپ دوسرے دوست بھی پڑھ سکتے ہیں, اجازت ہے, لیکن یہ اس کی مجلس ہونی چاہیے. باقاعدہ مجلسیں برپا ہوئی ہیں اور اس نے لکھ کے دیا میں 12 کمانے والا. یہ تاریخ ہے, میں اپنی جبر سے نہیں بات کرتا. آپ جا کر ذرا تحقیق کریں, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, اور میں بتاتا کس تاریخ کو اور کہاں یہ جملے انہوں نے لکھا ہے اور بتایا ہے. اگرچہ پنجاب میں رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں, سنی بھی پڑھتے ہیں شیعہ بھی پڑھتے ہیں, جنازہ دونوں پڑھتے ہیں. میں خود تھا 5 سال میں فاروق آباد میں رہا تو وہ بھی آتے تھے, پڑھو تم بھی پڑھو, کیا فرق پڑتا ہے, تم یہ گواہی دینا چاہتے ہو دے دو اور ہم بھی اپنی گواہی ہم خود دیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم دونوں گواہی دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, خود کہ یہ اتحاد کا ایک پیغام ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یاد رکھو 5:12 اور 14 اگست اور 14 والے ہی ہیں کہ ان پاکستان کو بنایا ہے اور انشاءاللہ 14 ہی نے پاکستان کو بچانا ہے. 14 سے ہٹو گے پاکستان کبھی نہیں بچے گا, 12 سے ہٹو گے پاکستان نہیں بچے گا, 5 سے ہٹو گے پاکستان نہیں بچے گا. پاکستان انہوں نے بچانا ہے. اور میں آپ کو خوشخبری بھی دے دوں کہ پہلی دفعہ, اس سے پہلے بھی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ کا یہ حقیر بھی اسلام آباد کے سرزمین میں اچانک ایمرجنسی میں, کیونکہ کچھ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں, خدا کرے وہ تبدیلیاں ایک اس ایسے موڑ پر آئیں کہ پاکستان مستحکم ہو جائے. اور بعض لٹیرے کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے مربوط رکھ کر پاکستان کو نوچنا چاہتے تھے. آج وہ وقت آیا, ہمیں بلایا تھا پاکستان کے تمام قیادت شیعہ علماء کو بلایا اور ملک بچانے والے حکمراں, ملک کے لیے جان دینے والے جو ان کے سب سے بڑی ہستیوں سے جو وہاں ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی احساس کیا کہ شیعہ علماء سے مل بیٹھ کر ہم اب اسی کا اثر بھی تھا. ادھر دیکھیں طاہر شفیق کو خصوصی طیارے سے سعودیہ لے کے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں نہ سعودیہ, یہ بات یاد رکھیں, ہم نے ادھر بھی کہا نہ ہم سعودیہ کے خلاف ہیں. سعودیہ کے کیوں خلاف ہیں بھائی, وہاں تو ہمارا مکہ ہے, ہمارا تو وہاں کا کعبہ ہے, ہمارے تو وہاں مدینہ ہے, وہاں تو ہمارے رسول رہتے ہیں, وہاں تو ہمارا سبز گنبد ہے, وہاں تو ہماری جنت البقیع ہے, وہاں کے لیے تو ہم روزے ہیں. مدینے کے گلی گلی اور مکے کے لیے جنت المعلا اور جنت البقیع کے لیے تو ہم جانے نچھاور کرتے ہیں. جس نے کہا ہم سعودیہ یعنی اس سرزمین کے خلاف ہیں, ہاں ان کے حکمرانوں کے خلاف ہے, چاہے وہ کسی سے تعلق رہو. کیا ہم نے ایران میں جو انقلاب کیا تو کسی سنی کے خلاف کیا تھا؟ امام قدس خمینی نے ایک شیعہ شاہ کے خلاف کیا تھا. وہ انقلاب شیعہ ہو ظالم ہو تو ان کے خلاف ہے. اگر سنی بھی کوئی حاکم بادشاہ اگر ظالم ہو کر جو ترک سے تعلقات رکھتا ہے ان کے ساتھ ہماری کوئی تعلق نہیں. جو اسرائیل سے میٹنگیں کرتا ہے اس سے ہماری کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ان سے عدم وابستگی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان سے کوئی مسلکی مسئلہ ہے, یا اگر مسلکی مسئلہ ہوتا تو ہم فلسطین میں یوم القدس نہیں بناتے. کون ہے وہاں؟ کوئی شیعہ نہیں.
सब चले सब अहले सुन्नत के भाई हैं। और वहां के लिए इमाम खुमैनी ने कहा वाजिब है तुम जुम्मतुल विदा में बाहर निकलो और फलस्तीन के मजलूमीन के लिए आवाज बुलंद करो। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम अगर ईरान के साथ भी हमारा कोई ताल्लुक है, ये हुक्मरान सुन ले, ये एजेंसियां अपनी बात ले जाएं, हम प्रो ईरान नहीं है, हम ईरान के हुकूमत, हम हुब्बुल वतनी है, मैं हम मुहिब्ब वतन है। और हदीस है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हुब्बुल वतन ईमान में से, हम अपने मुल्क के मुहिब हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आज तक हमने कोई ऐसी बात हमसे साबित करे GHQ के हमले में कोई शिया मुलव्वस है, मेहरान देश में कोई शिया मुलव्वस है, मैं दूसरों को कुछ नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ अपनी दिफा करना चाहता हूं। आप सुकूनों को मिसमार करने में कोई हमारा हिस्सा है? फौज को कहीं वादा में देखो, हाँ हमारा किरदार है, कहां है? कभी NLI 5 का NLI 12, कभी किसी और शक्ल में यहां से जाकर उन दहशतगर्दों को जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, हमारे फौजियों को मारा, उनके खिलाफ लड़ने वाले, हरारत दस्ते में रहने वाले लोग हम हैं। और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान, हम बाई चांस पाकिस्तानी नहीं, हम बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबों में जब लकीर खिंच गई, अंदर जो आए वो पाकिस्तानी बने, जो बाहर निकले वो वहां रह गए। लेकिन हम खिंच कर नहीं, हमने खुद लकीर खींच कर यहां से बर्मा तक इनको डोगरा को भगाकर हमने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया। हम बाई चॉइस पाकिस्तानी है, कोई बाई चांस पाकिस्तानी नहीं है। हमें मुल्क वतन के साथ मोहब्बत का दर्स अगर लेना चाहते हो, हमसे ले लो। इतनी महरमियों के बावजूद भी हमारे कब्रिस्तानों में सबसे हिलाली परचम लहरा रहा है। ये सबूत है कि हम पाकिस्तान के लिए तन बन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हमने वहां DG ISI भी थे और वहां इस मीटिंग में उन्होंने बुलाया। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अहले तशय्युद के तमाम उलमा को पूरे पाकिस्तान से, KPK से लेकर पंजाब से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम उलमा को आपने बुलाया और एहसास किया कि वाकई ये बनाने वाले ही बचा सकते हैं और इंशाल्लाह हम बचाएंगे भी। आप देखेंगे कि हमारा किरदार जिस तरह शुरू में था, इसी तरह आप कोई आजमा कर देखे कि अब हमारे मुल्क की तरफ कोई टेढ़ी आंख से देख कर देखे, हम मोदी जैसे सरकारों को जलील और रुसवा करने के लिए आमद है, वो तैयार। हम वही आज़म रखते हैं, लेकिन हमारी आज से उधर भी हमने कहा, आज भी कहते हैं, इस मजमे के तवज्जुह से भी कहते हैं, खुदारा आप भी अदल इंसाफ से काम लें, अदल इंसाफ से काम लें। हमारे मिसिंग पर्सन है और खुसूसन मैं उधर भी अर्ज कर चुका हूं, यहां भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे खुसूसन 14 जो सजाए मौत, हमने कौमी एक्शन प्लान का ऐलान किया और जोर दी और हमें एक वजारत आला की तरफ से ये हम पर तोहमत में लगाए, देखो करो ना तुम। वो केस पेट पे रखकर अंदर छुपा के रखा और जो फौजी अदालत खुसूसी तौर पर उसको हवाला किया और जिसमें 2 रेंजर हमारे, हमें पता भी नहीं वो गोली कहां से आई। हमारे ये इतना पता है हमारे घर में लोग 7 शहीद हो गए, 2 सैयदियां शहीद हो गई और इस वक्त 15 उम्र कैद की सजा में और उसमें से 1 अंदर से शहीद होकर चला गया। 14 इस वक्त बीमार है, परेशान। यकीन कर मैं इस जुमे से कहना चाहता हूं कि वहां सैयदजादे मौजूद हैं जो बीमार है, शुगर के मरीज हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में, उसको भी ये कहते वो तो चला गया और अब भी बीमारियां मौजूद हैं, जेल के अंदर मौजूद है। हम आपके मुहिब हैं और हम पाकिस्तान के मुहिब हैं, उनके साथ ये रवैया अच्छा नहीं होगा। मैं खुसूसन इन इदारों से 10 बस्ता में गुजारिश करता हूं और अपील करता हूं कि इनका ख्याल अगर जेल मनवल के मुताबिक जो उनके सहूलियात हैं वो भी कब्जा करें। जो उधर से रेफर करते हैं और बास बदबख्त रोक कर इसको हॉस्पिटल की तरफ लाने से भी गुरेज करते हैं और उनके लिए अगर शुगर का मरीज है, इंसुलिन लगता है तो अब इंसुलिन वहां, वो आपको पता है इंसुलिन जब तक फ्रिज में न रखें, वो इंसुलिन यहाँ डॉक्टर मौजूद है और यहाँ हेल्थ के लोग मौजूद हैं, उनको पता है आप गर्म अगर इंसुलिन लगाए तो वो रिएक्शन भी कर सकती है, वहां वो भी मुहैया नहीं है। और अगर कोई उस दवाई में कुछ मिलाए और कुछ हो जाए फिर जिम्मेदार कौन है? लिहाजा ये सारी सूरत हाल मौजूद है। जो मरीज है उसका अपना हक है, उसका हक मिलना चाहिए। और हम तो अपील हमने उस जनरल साहब से भी की थी और आज भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि ये लोग बेगुनाह है। इन्होंने किसी को 15 लोगों ने मिलकर 2 रेंजर को कत्ल नहीं किया, जो दर्जी अंदर बैठ गए थे अंदर कत्ल हुए, मुकाबला कोई नहीं हुआ है और उनके साथ कोई ऐसी चीज थी नहीं। मस्जिद हमारे शहीद हो गए, 7 हमारे शहीद हो गए
14 ہمارے زخمی ہو گئے، مسجد بند ہو گئی، اور یہ صورتحال کے بعد آج پابند سلاسل ہیں. تو ہمیں اگر ہم چیخیں تو اس کو اس طرف نہ لے جائیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. بھائی حکمران ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اب مریض چیخے، علاج بھی نہ کرے اور چیخنے پر اس پر دفعہ بھی لگائے، یہ کم از کم انصاف نہیں ہے. یہ جتنی محبت ہم نے گلگت بلتستان میں اپنے ملک سے کی ہے، کسی پر ہم احسان بھی نہیں جتاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک ہے. یہ پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں بنا. پاکستان بنا ہے تو عقیدے کی آزادی کے لیے بنا ہے. پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. تو لا اور الا اللہ کے درمیان اس کا نتیجہ پاکستان ہے. انکار اور اقرار کا نتیجہ پاکستان ہے. ہم نے غیر خداؤں کا انکار اور اللہ کا اقرار کے نتیجے میں یہ پاکستان تحفے میں ہمیں ملا ہے. تو پھر ہم انکار کریں ان قوتوں کا اور ہم اقرار کریں اس سپر طاقت کی اور اسی پر بھروسہ رکھیں گے. انشاءاللہ پاکستان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ ان القوت للہ جمیعا، قوت خدا کے پاس ہے. ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے. والمکر للہ جمیعا، منصوبے خدا کے پاس ہیں. منصوبے امریکہ کے پاس نہیں ہیں، منصوبے بھی اللہ کے پاس ہیں. اچھے منصوبے دیں گے وہ خدا. چاہے تو پرندوں کے پنجوں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پنجوں سے گری ہوئی کنکریوں کو ایٹم بم بنا کر ابرہہ کو تباہ کر سکتا ہے تو ٹرمپ کو بھی ذلیل کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، سپر طاقت اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانیں. تو دیکھیں ہم کامیاب ہیں. اور خصوصاً پاکستان زرخیز ہے. میں سلام اور سلوک پیش کرتا ہوں پاکستان کے جشن آزادی میں. ہم شریک ہیں اور ہمارے نوجوان بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر ہر گاڑی میں جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا اس وقت لوگ لہرا رہے ہیں. کوئی تنگ ہوتا ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کو پریشان ہونے دو. ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے. ہم ملحق ہیں، رہیں گے. اگر کوئی یہ چاہتا بھی ہے کسی طریقے سے ان کو الگ کرے، اس کوئی مائی کا لال پر گلگت بلتستان کے غیور عوام کو پاکستان سے جدا نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے 10 بس میری گزارش ہے کہ یہ دن بھی آپ زور و شور سے منائیں، انتہائی خوبی طریقے سے منائیں. تیسری بات یہ بھی ہے کہ محرم آ رہا ہے اور وقت دامن میں گنجائش ختم ہو گئی، لیکن یہ جملہ بہت ضروری ہے. محرم آ رہا ہے، عزاداری ہم نے کر دی، لہذا ہم ہیں مقلد. ہم کیا ہے؟ مقلد. ہمارا مقلد ہے، جس کی تقلید کے کرتے ہیں وہ مقلد ہوتا ہے، جو تقلید کرتا ہے وہ مقلد ہوتا ہے. ہم مقلد ہیں. ہمارا مقلد یا رہبر ہے یا علی حسنی سستانی ہے یا مقام و منظم رہبری ہے، مختلف آیات اعظام مراجع تقلید ہے. لہذا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں اور ہم جس کی تقلید اور خصوصاً ولایت حقیقت کی پیروی سب پر واجب ہے، آدم مجتہدین پر بھی واجب ہے. لہذا ولی فقیہ کا محرم کے لیے پیغام ہے کہ SOPs کا خیال رکھو. کہا کہ میں تاکید کرتا ہوں، رہبر فرماتا ہوں میں تاکید کر لوں. اگر کسی کے پاس وہ کلپ نہیں ہے تو دکھا بھی سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ تحقیق کر کے دیکھیں. کہا کہ میں تاکیداً محرم کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ماہرین ہیں ہیلتھ کے، بہداشت کے، اگر وہ جو حکم دے دے اس کو فالو کر کے اپنی آزاداری میں مگن رہیں، اس کو فالو ضرور کریں. لیکن ہم ہاتھ جب کوئی نہیں ملاتا ہے تو لوگ تانا دیتے. کئی طرح لوگوں نے کہا جہاں صاحب فلاں شیخ وہ ڈرتے ہیں. ڈرنا کیا بھائی؟ یہ دیکھیے یہ جان امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھنا ہم پر واجب ہے. اس لیے خودکشی حرام ہے، ورنہ کوئی اپنے آپ کو مارتا تو کیا فرق پڑتا؟ کسی کو مارنا اور اپنے آپ کو مارنا برابر ہے. اور یہاں تو کسی کو مارنے کی بھی نوبت آ سکتی ہے اور اپنے آپ کو مارنے کی بھی نوبت آ سکتی ہے. لہذا رہبر انقلاب کا ہو. اگر آپ مقلد ہیں، بعض دفعہ ہم دعوت مقلدین کی کرتے ہیں لیکن کام ایسے ہوتے ہیں جو کوئی مقلد کا کام نہیں ہوتا ہے. کسی نے اگر مجتہد سے کہا میں آپ کی تقلید کرتا ہوں تو آپ نہیں کرتے، میں آپ کی تقلید کرتا ہوں، نقاب نہیں کرتا. خدا کی قسم میں آپ کی تقلید کرتا ہوں. مجتہد کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کرتے. تو کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کیا داڑھی کاٹ لی؟ نہیں. تو آپ تو نہیں کیوں بیٹھے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو میں کرتا ہوں آپ نہیں کرتے. یہ تقلید نہیں. تقلید کا مطلب ہے پیروی کرنا، جیسے وہ ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں اور جیسے وہ کرتے ہیں وہ کرنا. یار آپ نائی کی کرسی میں بھی بیٹھ کر وہاں بھی تقلید کرتے ہیں. آپ دیکھیں تقلید صرف فقہ میں نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے. وہاں تقلید کرتے نہیں کرتے. آپ نائی کی کرسی پہ بیٹھو، آپ نے ایسا کیا تو آپ نے ایسے رہنا، آپ نے مخالفت نہیں کرنی ہے، ایسے نہیں کرنا.
کہ دیش رہو. آپ سر اٹھائیں, آپ کا سر اٹھے, نیچے کریں آپ نیچے کریں گے, کیونکہ وہ جو کہیں گے ویسے اگر اس کی مخالفت کریں گے وہ بھی آپ کا کام کہتا جاؤ میری کرسی پہ بیٹھنا ہے, میں جیسے کروں گا ویسے عمل کرو. یہ تقلید ہے. آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس تقلید ہے. ڈاکٹر کی آپ تقلید نہیں کرتے ہیں, تقلید ہے. میڈیکل کا ماہر وہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ مرچ نہ کھائیں, آپ آئل سے پرہیز کریں, آپ نہیں کھاتے. اگر شراب اس کا مطلب کیا ہے؟ حرام ہے. شراب بھی حرام ہے. ڈاکٹر نے منع کیا ہوا شراب ہے, ڈاکٹر نے جو حکم دیا ہے وہ شراب بھی واجب. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ماہر ہے جسم کا, وہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز استعمال کرنی چاہے, اور جو وہ ایسا نہ ہو کہ کسی شوگر کا مریض نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا کہ میں مریض ہوں, ٹھیک نہیں ہوتا ہوں, وہ اس نے بڑی بڑی دوائیاں دی, ٹھیک نہیں ہوا. کہتے کوئی بد پرہیزی تو نہیں کرتے؟ کہتا نہیں کچھ نہیں, میں بس 1 کلو حلوہ کھاتا ہوں. ڈاکٹر نے کہا میری گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی پسٹل کی گولی کھائیں تو چلے جائیں, کیونکہ تم میری گولی کھاتے ہو تو پرہیز کرو. ادھر سے حلوہ کھاتا ہے, ادھر سے گولی کھاتا ہے, تو یہ گولی مت کھاؤ, کوئی اور گولی کھاؤ تاکہ تمہاری بھی جان چھٹ جائے, میری بھی جان. دیکھیں آپ سے 10 بستر گزاری کے ہے, رہبر کا حکم ہے SOPs کا خیال رکھیں. اس لیے محرم کی عزاداری میں میں انجمن کے یہاں کے جو افراد ایسے ہیں جو اس کمیٹیوں میں آ کر عزاداری کا کام کرتے ہیں, ان سے 10 بستر میری گزارش یہ ہے کہ SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ماسک کا بھی خیال رکھیں. اس کے باقیوں کے رہبر کا حکم آنے کے بعد ہمارا ولی فقیہ ہے, نائب امام زمان ہے, ہم پر فرض ہے, لہٰذا اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ سینیٹائزر یہاں رکھیں گے اور باہر منتظمین کے پاس یہ سب کچھ ہو. آئسو کے برادر اور خصوصاً جو ابھی ڈیزاسٹر کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے کرکٹ میں جنہوں نے سپرے کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئسو کے ساتھ ملا کر اور ایک بہترین نظام دینے کی کوشش کریں گے, اور رہبر مقام معظم رہبری کی اس بات کو عملی بنانے کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھرپور کوشش کریں گے, اور اپنے ہدایات کے مطابق جو مرکز سے لے کر یہاں تک جو ہدایات ہوں گے اس ہدایت کے مطابق ہمیں SOPs کا خیال رکھتے ہوئے چلنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہی امتحان ہے, امتحان میں پروردگار ہمیں قبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ ساتھ ایک یہاں پورے درخواست آئی تھی, میں بھول گیا تھا کہ